اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بلال قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا قمت فاهدر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتسر اذا دخل القضاء حاجته والمعتسر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني رواه الترمذي وقال لا نعرف الا من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول وعن زياد بن الحارث السدائي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذن في صلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا السدائي قد اذن ومن اذن فهو يقيم رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجہ. الحمدللہ رب العالمین. آج باب الاذان سے میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں جو فصل ثانی سے تعلق رکھتی ہیں اور انہی پہ دوسری فصل ختم بھی ہے اذان کی. لیکن ابھی ایک تیسری فصل اذان کی باقی ہے, دوسری اسی پر ختم ہے. پہلی حدیث حضرت جابر سے ہے. کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے اذا اذنت فترسل, جب تو اذان پڑھے تو ترسیل کر. یہ عربی کی ٹیکنیکل بولی ہے ترسیل. تو بیچارے جو اردو بھی لولی لنگڑی بولتے ہیں تو وہ ترسیل کیا سمجھیں گے. اور یہی بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا. پہلے غلام بھی سب پڑھے لکھے ہوتے تھے, اتنا کہ دینی مسئلہ آرام سے سمجھ لیتے تھے, اب آزاد نہیں سمجھتے. تو فرمایا اذان میں ترسیل کرو. ترسیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. فترسل فتجوت, تجوید کے ساتھ پڑھو, ٹھہر کے پڑھو اذان. جلدی جلدی نہیں کہ ایک سانس میں پڑھ لو کہ جلدی سے افطار کرنا ہے, نو, اطمینان سے. جب اذان پڑھو تو ترسیل کرو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. لیکن اگر تراویح وغیرہ ہے تو اس میں تیز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی حروف کٹنے نہ پائے اور کوئی چیز ایسی بگاڑ کی نہ آ جائے جلدی میں کہ نماز فاسد ہو جائے. ایسے سے بچنا پڑے. سننے والے سنتے ہوں آرام سے پیچھے قرآن کو سمجھ رہے ہوں. ابھی بھی بہت سے سمجھنے والے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے. تو کہا جب اذان پڑھو بلال تو ٹھہر کے پڑھو. وَإِذَا قَمْتَ فَاهْدُرْ, لیکن جب اقامت کہو تو تیزی لاؤ. اس میں اقامت جو پڑھی جاتی ہے اس میں تیزی لاؤ, حضر کرو. اس میں یہ ہائی ہتی کے ساتھ ہے, حضر کرنا جلدی کرو, اس میں اسپیڈ پیدا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اسپیڈ ہے اس میں. تو جو جانتا ہے وہ کرتا ہے, اور نہیں تو جانتا ہے تو پھر اس کو بھی کھینچے رہتا ہے وہ. اور افسوس تو مجھے حرم میں ہوتا ہے کہ وہاں یہ اسپیڈ نہیں کرو. حضور نے فرمایا اس میں تھوڑا جلدی کرو, لیکن انہوں نے جلدی یہ کی ہے کہ ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں, صرف قد قامت الصلاۃ دو بار کہتے ہیں بقیہ سر. لیکن چونکہ اس کو لیا ہے کچھ ایمان نے ہمارے ریاضت سراخوں پر, جو کچھ اماموں نے لیا ہے. ہم کسی امام کے بارے میں ذرا بھی اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے. ہر امام کے لیے ہمارا دل کھلا ہوا ہے, ہر صحابی کے لیے ہمارا دل کھلا ہوا ہے, ہر اہل بیت کے لیے ہمارا دل کھلا ہوا ہے, ہر اللہ والے کے لیے ہمارا دل, ہر بزرگ کے لیے کھلا ہوا ہے, ہر شہید کے لیے کھلا ہوا ہے, ہر صدیق کے لیے کھلا ہے, ہر صالح کے لیے کھلا ہوا ہے, ہر بھلے آدمی کے لیے کھلا ہے. کہیں سے تنگی نہیں ہے. یہ نہیں کہ بس جس پیر کے مرید ہے بس اسی کے لیے دل کھلا, باقی سب سے. ہاں, یہ عجیب حساب کتاب ہے سر. یہ کیسی پیری اور کیسی مریدی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. چلو صاحب, تو یہ تو حکم دے دیا کہ جب اذان پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, اور اقامت پڑھو تو اس میں تیزی لاؤ, جلدی کرو. اب حضور بھی ارشاد فرما رہے ہیں وجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ الاکل من اکلہ. تو اذان اور اقامت میں اتنی دوری ہونی چاہیے کہ اذان ہوتے ہوئے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھا لے. آکل کھانے والا, حمزہ کاف یعنی چھوٹا کاف جس کو آپ کہتے ہیں, اور لام عقل, اس کے معنی کھانا. اور عقل عین اور قوف اور لام تو سمجھ. چھوٹے کاف سے کہیں عقل کھانا, تو اس کو عقل نہیں تو اس کو کھانے نہیں.
تو بولنا صحیح نہیں ہے، لیکن عوام نہیں جانتی ہے، بولتی ہے سب. وہ کہاں نکالے گی عقل؟ تو کہا عاقل کھانے والا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اذان و اقامت میں کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھا لے. دیکھ رہے ہیں حضور کا پیار، کھانا کھا رہا ہے تو کھا لے. وہ شاربوں میں شرب، الشرب پینا، شراب پینے کی چیز، لکوڈ. یہ خمر نہیں ہے، شراب جو حرام ہے وہ نہیں ہے، پینے کی چیز. اور پینے والا کچھ پی رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ آرام سے پی لے ہوئے، نہیں کہ جلدی جلدی چائے پی رہا ہے بیچارہ، گرم گرم ایسے پوری پیالی جلدی جلدی کرے گا، کیونکہ اذان پڑھ کے فوراً شروع کر دو گے آپ اقامت، تو کیا کرے گا بیچارہ. تو پینے والا جو پی رہا ہے، جو چیز بھی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، لسی پی رہا ہے، کوئی بھی پینے کی چیز، کوئی بھی ڈرنک، وہ پی لے ہوئے آرام سے. اتنا موقع دو اسے. مجھے یاد ہے پہلے جب میں آیا نا تو رمضان میں بھی ادھر اذان ہوتی تھی نا، ادھر جلدی سے کھڑے ہو جاتے. میں نے کہا یہ تو ان کو کسی نے بتایا نہیں کچھ، کیا جیسے لگا پوری سلیٹ ہے. جب بٹھایا میں نے کہا بیٹھے رہو، اترے نہیں نیچے میں، بیٹھے رہو انتظار کرتے. طبیعت خوش ہو گئی بیٹھ بیٹھ کر، ایک کھجور لے کے بیٹھ گئے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ مفترات ثلاثہ، 3 افطار کرنے والی چیزیں جو ہیں اس میں کھانا ہے، پینا ہے اور جمع ہے، اس سے افطار کیا جاتا ہے. تو صاحب کس طرح سے آپ نے جلد بازی مچائی اس کو 10 12 15 منٹ اسے دو. دعا بھی تو یہ کرتے ہو کہ صاحب سمو، پیاس گئی، وہ قلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وہ سب اللہ رہی. تو یہ کھجور کھا کے سب رکھ کر رہے ہو کیا بھیا؟ کھاؤ ٹھیک سے، تھوڑا سو کھانے دو بیچارے کو، پینے دو. تو پینے والا آرام سے جو پینے کی چیز اس کے سامنے پی لے ہوئے، اتنا موقع دو. عام دنوں کے بعد، ابھی رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات اس کو پینے دو. یہ ششید کے بھی جو روزے رکھتے تھے، مانگی صاحب سے میں نے کہا ان کو افطار کر لینے دو آرام سے، پھر اقامت کرو. نہیں تو سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم آپ تو روزہ نہیں ہے، جو روزہ ہے ان کو ٹھکانے لگا دو. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے روزے کی قدر کرو اور ہم ان کے روزے کی قدر نہ کریں. اسی لیے کبھی کبھی جو ہے نفل روزہ ہمارے یہاں بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ افطار کرتے ہیں. یہ عام دنوں میں نفل روزہ، تو میں کہتا ہوں آرام سے افطار کرو، میں دیر سے اتروں گا تھوڑا سا. تو میں کچھ دیر کروں تو سمجھ لینا وہی تاخیر، تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا. ایسے مت سمجھ لینا کہ ویسے بیٹھے ہیں آرام سے. آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، کوئی ہماری لگام پکڑنے والا ہے، روزے دار بیچارہ کہ ہم روزے سے افطار تو کر لینا. تو حضور نے فرمایا اتنا فاصلہ رہنا چاہیے اذان و اقامت میں کہ کچھ کھانے والا کھاتا ہے تو کھا لے، کچھ پینے والا پیتا ہے تو پی لے. چلو سر آگے چلیے. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته، اور وہ جسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، یعنی بیت الخلاء کی ضرورت ہے، وہ گیا ہے اپنے حاجت پوری کرنے کے لیے، حاجت طبعی، تو وہ بیت الخلاء سے آ جائے واپس. یہ نہیں کہ بیچارے کو وہاں ٹھیک سے آپ بیٹھنے بھی نہ دو. موقع دو. یہ دیکھو کہ کتنی ادا سکھائی ہے حضور. تو سیکھ لیے ہوتے تو کبھی گڑبڑ نہ کرتے، لیکن کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ نہ سیکھیں گے نہ سکھائیں گے، بس ہم نے کھانا کمانا سیکھ لیا، یہ بہت ہو گیا. ارے چھوڑ دو بابا، جس دن آنکھ بند ہوگی اس کی ضرورت معلوم ہو جائے گی آپ یہ کتنا ضروری تھا. بس آنکھ بند ہونے کی بات ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے آپ کچھ بھی کر لو، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کتنا ضروری تھا. پھر حضور نے فرمایا ولا تقوموا حتى ترونی، اور دیکھو نماز سے پہلے سے مت کھڑے رہا کرو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں آ رہا ہوں. کجرا کھلا میرا، سمجھ میں آ رہا ہوں تو میں پیچھے سے آتا جاؤں، تم لوگ کھڑے ہوتے جاؤ، پہلے بیٹھے رہو سب چپ جاؤ. کچھ لوگ پہلے ہی سے کھڑے ہو کر کے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. یہ سب بے تابی کی علامت ہے. اللہ کے گھر میں کیا بے تابی؟ اگر یہاں سکون نہ ملے گا تو تم کو کہاں ملے گا؟ بیٹھے رہو اطمینان سے اللہ کرو. حضور کا حجرہ پیچھے سے کھلتا تھا، سمجھ سامنے کھلتا تھا بالکل. اور آتے جاتے تھے، جیسے جیسے حضور آگے بڑھتے جاتے تھے صفائی کھڑی ہوتی چلی جاتی. جہاں پہنچے وہاں کہا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہوگا. جب تک امام کھڑا نہیں تمہارے کھڑے رہنے سے فائدہ کیا ہے بابا؟ تم کھڑے رہ کے کرو بھی کیا؟ جنات پڑھائیں گے تم کو کہ فرشتہ پڑھائے گا؟ تو امام پڑھائے گا نا، پھر آپ کیوں کھڑے ہو؟ مجھے یاد آتا ہے ہمارے یہاں جب میں آیا تو یہاں ایک عرب بانگی تھا، اس کا نام عباس تھا. بہت اچھی آواز تھی اس کی، بہت اچھی، وہ بہت بلند آواز اس کی تھی. اگر وہاں سے وہ پڑھتا مینارے سے تو یہاں تک برابر آواز ہے. بہت اچھی آواز تھی. یہ نہیں کہ صرف اس کی آواز وہ اچھی تھی، یہ نہیں کہ صرف اس کی آواز بہت بلند تھی، وہ حسن صوت رکھتا. بہت اچھی آواز تھی. جتنی اچھی آواز تھی، جتنی بلند، اتنا ہی اچھا والد تھا. عرب کا پڑھا ہوا آدمی، بیسٹ والد تھا. جب یہاں بادشاہ آیا تھا تو اس کا ترجمان تھا، وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا. یہ ہے کہ اردو بڑی لولی لنگڑی بولتا تھا بیچارہ، کیا کرے، لیکن ٹرانسلیٹ وہی کر رہا تھا بادشاہ کا. بادشاہ نے خوش ہو کر کے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اگر چلنا چاہے میرے سامنے، عرب کا بادشاہ آیا تھا تو چلنا. کہا نہیں ابھی میں یہاں موزن ہے تو مجھے رہنے دیجیے، کوئی تکلیف یہاں مجھے نہیں. چلو ٹھیک. کہا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میرا لڑکا ہے، لے جائیے اس کو ڈاکٹر بنا دیجیے. کہا منظور. لے گیا اور اس کو ڈاکٹر بنایا اس حکمران نے، اور ملٹری کا ڈاکٹر ہوا. بعد میں جو ہے وہی لڑکا جو ہے اپنی ماں کو بھی وظیفہ دیتا تھا اور اپنے باپ کو بھی وظیفہ دیتا تھا. ورنہ تو پھر اب یہاں جو وظیفہ امام کو اور مؤذن کو ملتا، بس اللہ یہ رحم کرے، ٹھیک سے چائے پانی پی لے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے. تو اگر اللہ زندہ نہ رکھے بہت مشکل ہے جینا، بہت مشکل ہے جینا. کیونکہ پیسے کی تو کوئی قیمت رہی نہیں نا.
ہمیں جب 160 یہاں ملتا تھا اور آج جو ہے 35-40 سے مجھے مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں 160 ہو زیادہ کتنا ڈاؤن ہوا ہے معاملہ. پیسے کی قیمت کچھ رہی ہی نہیں، صرف یہ دیکھنے کا رہ گیا پیسہ، کام کر نہیں رہے. پہلے ہمارے یہاں 1000 روپیہ بیگھا کھیت ملتا تھا، 1000، اور اب 5 لاکھ روپیہ دو تو بھی نہیں، 1 بیگھا نہیں ملتا. اب کتنا فرق ہے میں کیا بتاؤں. لیکن اب جہاں سوچ نہ ہو تو کریں گے کیا. چلو، تو میں بات کر رہا تھا وہ بانگی کی عباس کی، سمجھ میں بڑا دلیر تھا وہ. اگر کوئی امام سے پہلے اٹھ کے کبھی کھڑا ہوتا نا تو اس کو پکڑ کے دھکیلتا، چل پڑھا مصلی پہ، میں اقامت کہتا ہوں پیچھے. کسی کو ذرا بھی خیال نہیں کرتا تھا، چل پڑھا مصلی، کیا اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو، کیا اس کام پہ بیتابی ظاہر کر رہا ہے. اب یہی سب ہے، ادھر سلام پھیرا ادھر کے بھاگے. دن بھر کام کرتے ہیں، وہاں کا کام ہی ختم نہیں ہوتا. یہاں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں، فوراً کام ختم ہو. ارے دل لگانے کی کوشش کرو، یہاں تھوڑا وقت دو. اللہ کے گھر میں بھی، اور وقت وہی ہے جو خدا کے ساتھ گزر گئے، باقی سب بیکار ہے. اوقات ہما بود کی بازار بسر رفت، باقی ہما بے حاصلی اور بے خیرتی بود. وقت وہی ہے جو دوست کے ساتھ گزر گئے، باقی سب بےہودہ ہے اور بے حاصل ہے جس کا کوئی حاصل نہیں. تو وہ دھکا دیتا چل پڑھا مصلی میں، میں اقامت کہتا ہوں. چلو صاحب، تو حضور فرماتے تھے پہلے سے مت کھڑا رہا کرو. جب مجھے یہ جو آیا کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو لوگ نا، وہ ایسے چونکہ یہاں پہلے سے امام ہے، تو جب امام کھڑا ہوتا تو بھی کھڑے ہو جاؤ. پہلے سے کیا کھڑے ہو، کیا بہتر تھا. اس کو روایت کیا ترمذی نے، اور کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں مگر حدیث عبد المنعم سے. اس کی اسناد جو ہے معروف تو نہیں ہے، ان کی سند جانی پہچانی تو نہیں ہے، لیکن بات جتنی ہے سب بہت قاعدے کی ہے. کبھی کبھی اسناد بہت ضعیف ہوتی ہے لیکن متن بڑا قوی ہوتا ہے. یہ ائمہ کرتے ہیں اس کو. یہاں تو کیا کہا، زبیر علی صحیح نے کہا کیا، ایک سے ایک نقاد میں. اب کے لوگوں نے، اب کے کسی نقاد نے کچھ کہا، ناصر الدین البانی نے کہا ہے، ہمیں جانے تو ہے ایسے ناصر الدین اور ایسے زبیر علی صحیح. ائمہ الفاظ کی شوکت سے پہچان لیتے کہ حدیث صحیح ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر آپ، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی. الفاظ کی طاقت سے، الفاظ کی شوکت سے، اس کی معنویت ہے، سمجھ جاتے کہ حضور کا قول ہے اگرچہ سند ضعیف ہو. چلو دوسری سن لیجیے صاحب. زیاد بن حارث الصدائی، انہوں نے کہا مرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا مجھے اللہ کے رسول نے، اناسن فی صلاۃ الفجر، کہ فجر کی اذان پڑھو، مجھے حکم دیا. کون کہہ رہا ہے؟ حارث صدائی کہہ رہے ہیں. فاصل تو جب مجھے حکم ملا کہ فجر کی اذان پڑھو، اور حضور نے دیا، پڑھی میں نے فجر کی اذان. تو کہتے ہیں فارادہ بلال ان یقیما، تو حضرت بلال نے ارادہ کیا کہ لاؤ میں اقامت کہہ دوں. اذان انہوں نے پڑھی ہے. حضرت بلال نے ارادہ کیا کہ لاؤ میں اقامت پڑھ دوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا تمہارے بھائی حارث صدائی نے اذان پڑھی ہے، اور جس نے اذان پڑھی وہی اقامت پڑھے. جب آپ سے کہا تمہارے بھائی نے اذان پڑھی ہے نا، اسی کو اقامت بھی پڑھنے دو. کچھ لوگ یہاں کھڑے رہتے، کوئی کنارے میں بانگی رہ جاتا ہے دور بیچارے، اور یہیں سے شروع کر دیتے ہیں، وہ نہ جاننے کی وجہ سے. اس کو پڑھنے دو جس نے اذان پڑھی. اسی پر یہ جو ہے دوسری فصل ختم ہوئی الحمدللہ. اللہ کرے کہ دھیرے دھیرے ہماری عوام یہ حضور کا کلام بھی سن لے. صرف کلام حضور کر رہے ہیں، وہی تو وہی ہے، وہیں سے آیا یہ حکم. حدیث میں بھی حکم وہیں سے آیا ہے جہاں سے قرآن کا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں الفاظ بھی وہیں سے آئے. حدیث میں الفاظ حضور کے ہیں لیکن معنی وہیں سے اترا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور جیتے جی سچا دیندار بنا دے. سچے دینداروں کے درمیان زندگی دے اور سچے مومنین کے زمرے میں موت دے. اور جو سچے اور اچھے لوگ ہیں مرنے کے بعد ان کا پڑوس عطا کرے. اور انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر